الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے معزز ہستی بنا کر بھیجا، سب سے مکرم آپ کو بنایا اور سب سے بہتر آپ کو بنایا اور سب سے اکمل آپ کو بنایا، اور آپ کو جو کتاب دی گئی سب سے افضل کتاب ہے اور سب سے اعلیٰ ارفع کتاب ہے. جو قرآن کریم آپ کو دیا گیا وہ قرآن کریم سارے اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں میں افضل ہے، اکرم ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، سارے رسولوں کا سردار بنایا، اسی طریقے سے آپ پر جو کلام نازل ہوا وہ کلام سارے کلاموں کا سردار ہے، سارے کلاموں میں اونچا مقام اس کا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے سے ہم کو جو ہدایات دی ہیں وہ ہدایات ایسی ہیں کہ آدمی جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی. جو اس کی تعلیمات پر، جو اس کتاب کی ہدایات پر، اس قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے اس پر جب عمل کرے گا تو اس کی برکت سے ساری دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں اس کو حاصل ہوں گی، اور جو کچھ بھی اس نے سیکھا ہے اس پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی خوش رہے گا. آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جنت الفردوس والی نعمتیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا مختصراً عرض کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو طائف کے مقام سے واپس آنے کے بعد میں جب واپس آ گئے تو اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا. اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں بلا کر اپنے قریب کر کے ان سے ناز و نیاز کی باتیں کی، آپ کو ڈھارس بتائی. کیا کہا وہ اللہ کے رسول نے ہم کو نہیں بتایا. جو چیز وہاں سے ملی وہ چیز اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی، اللہ کے رسول نے وہ چیز ہم کو بتائی. وہ نماز کا تحفہ تھا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا امت کے لیے، تو آپ نے آ کر بتایا کہ وہ نماز مجھے تحفے میں دی گئی. اور اللہ رب العزت نے وہاں پہنچ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کروایا. آپ دیکھیے عبدیت ظاہر ہو رہی ہے اس میں، یعنی اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھ کر آپ کے سامنے سر جھکا دینا، سلنڈر کر دینا، اپنے آپ کا حوالے کر دینا، وہ کیفیت وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ وہاں پر پہنچ گئے
اللہ کے دربار میں چلے گئے۔ قرآن کریم میں ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تیر اور کمان جس طرح سے قریب ہو جاتا ہے اس طرح سے قریب ہو گئے۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے، کہاں؟ عرش پر سجدے میں چلے گئے۔ جانے کے بعد آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں جو زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں عبادتیں، قرآن کا پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اللہ کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی زبان کے ذریعے سے اور بول کے ذریعے سے جو عبادتیں ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں خیر کا کلمہ کہنا، بیان کرنا، کسی کے بارے میں اچھی بات بتا دینا، یہ قول سے متعلق ہے۔ آپ کی جو قول کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے جو عبادتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام قولی عبادتیں آپ کی۔ پھر آپ نے فرمایا تمام مالی عبادتیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، کسی کی مدد کرنے کے ذریعے سے، جو کچھ بھی مال کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، حج کے لیے آپ چلے گئے، مال لگائے اس میں، یہ جتنے بھی جو کام ہیں جو مال کے ذریعے سے ہوتے ہیں، یہ سب اے اللہ آپ کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا تمام بدنی عبادتیں، فعلی عبادتیں، فعل کے ذریعے سے، نماز کے لیے مسجد کو چل کے گئے اور کسی اچھے کام میں مدد کر دیے، اور کسی کوئی آدمی جا رہا ہے اس کے پاس سامان ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا اور لے جا کر اس کے گھر تک پہنچا دیے، اور کسی کی مدد کر دیے، یعنی بدن کے ذریعے سے نماز پڑھے کھڑے ہو کر رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، یہ یعنی اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے بدن کے ذریعے سے، اعضاء جوارح کے ذریعے سے جو عبادتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سب تمام فعلی عبادتیں آپ کے لیے۔ آپ نے کتنی عبدیت ظاہر ہو رہی ہے، اپنے آپ کا حوالے کر دے رہے ہیں۔ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے تو سجدے میں چلے گئے، جا کر کہا تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے، سب آپ کے لیے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، بولنا خاموش رہنا، کسی کی مدد کرنا، کسی سے بات کرنا، کسی کے ساتھ چلنا، اکیلا چلنا، رات کی تنہائی ہو، دن کا اجالا ہو، جو کچھ بھی ہو اے اللہ وہ سب آپ کے لیے۔ جو بھی عمل ہمارا ہوگا وہ آپ کے لیے ہوگا۔ یہ اللہ کے دربار میں پہنچ کر سجدے میں چلے گئے، جا کر آپ نے کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے خاص، قرآن کریم میں اللہ نے اپنے بندے خاص کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے قرآن کریم میں پارے 15 کے شروع میں فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی۔ اللہ کی ذات پاکیزہ پاک ہے، بے عیب ہے اللہ کی ذات، کبریائی والی ذات ہے، بڑائی والی ذات ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ بعبدہ اپنے بندے خاص کو، بندے خاص سے مراد سرور کون مکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو لے گئے کہاں سے؟ الی المسجد الحرام، مسجد حرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور اس کے بعد کہاں لے گئے؟ وہ الگ تذکرہ، ساتوں آسمان پر گئے، عرش پر پہنچے، پہنچنے کے بعد سجدے میں آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کر کے کہنے لگے کہ تمام قولی فعلی بدنی عبادتیں آپ کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر میرا سلام ہو، میری برکتیں، میری رحمتیں تم پر ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے، اس سے اونچی جگہ نہیں ہو سکتی، کوئی اس سے اونچی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد آپ اپنے امتیوں کو نہیں بھول رہے۔ کوئی آدمی ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے تو بچپن کے ساتھیوں کو بھول جاتا ہے، غریبوں کو بھول جاتا ہے، امیروں کو یاد رکھتا ہے،
اور کوئی ایسا آدمی جو دنیاوی اعتبار سے جس کا مقام مرتبہ کم ہے تو ایسے آدمی کو بھول جاتا ہے جب اس کو عہدہ مل جاتا ہے، جب اس کی ترقی ہو جاتی ہے تو دیکھ کے آنکھیں اس کی طرف سے پلٹا کر چلا جاتا ہے، اور دیکھنے کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے نہ دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے پلٹ کے نکل جاتا ہے۔ لیکن سرکار دو جہاں سرور و کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ عرش پر پہنچ گئے، اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، بالکل قریب ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے خوش ہو کر ان پر سلام بھیجا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں برکتیں تم پر ہو اے نبی اے محمد۔ تو آپ نے اس وقت میں اپنے امتیوں کو نہیں بھولا۔ ہم لوگ ذری ذری سی بات میں اپنے رسول کو بھول جاتے ہیں، خوشی کا موقع آیا بھول گئے، غمی کا موقع آیا بھول گئے، کوئی آدمی کچھ کہا تو اس کی بات کو مان لیا، سرکار کی بات کو چھوڑ دیے۔ ہمارا حال یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر سرکار کے طریقے کو اپناؤ تو کہتے ہیں نہیں، ہم ابلیس کے طریقے کو اپنائیں گے، شیطان کے طریقے کو اپنائیں گے، واہ واہ ہماری ہو جائے اس کو اپنائیں گے۔ اگر ہم سادگی کے ساتھ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، گانا باجا ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ لیکن اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ جو کوئی گانے باجے کی آواز سنے گا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سیس پگھلا کر اسے کانوں میں ڈالیں گے۔ ایک جگہ جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سنا کہ وہاں گانے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیوں کو رکھ لیا اور فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ جاتے ہوئے دیکھا تو وہاں گانے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے دونوں کانوں میں انگلیوں کو رکھ لیا۔ لیکن آپ تو گانا ڈانس سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی شادیوں میں ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ ایک یہاں کا حیدرآباد کا ایم ایل اے، مسلمان ایم ایل اے، 500 آدمی کی اس نے خاص لوگوں کی دعوت کی، ایک آدمی کے پیچھے 1,20,000 روپے خرچ کیا، 6 کروڑ کے لگ بھگ 500 آدمیوں کی شادی اس نے دعوت کی۔ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ایک تماشا مذاق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم کما رہے ہو تو کمانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جب خرچ کرو گے تو خرچ کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس وقت اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس کا حساب نہیں دیں گے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے قیامت کے دن۔ اور اس وقت ایسا حال ہوگا کہ آسمان نیچے آ جائے گا، سورج نیچے آ جائے گا، اور گرمی شدت کی ہونے لگے گی، ایسی گرمی کی وجہ سے اس کا پسینہ نکلتا جائے گا، کسی کا ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا ناک تک ہوگا، کسی کا کندھوں تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، کوئی اس پسینے میں ڈوبتا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لیں گے، اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک کہ وہ نہ بتائے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شادی سادگی کے ساتھ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فضول خرچی کریں گے، دعویٰ برابر کریں گے محبت کا، لیکن فضول خرچی بھی کریں گے، شیطان کو بھی خوش کریں گے، شیطان کو بھی خوش کریں گے، یہ بھی ہمارا نظریہ ہے۔ دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچ گئے، لیکن اپنے امتیوں کو نہیں بھولے۔ وہاں آپ کو جب سلام آیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر میرا سلام ہو، میری رحمتیں ہو، میری برکتیں ہو، یہ کہا تو آپ نے جواب کیسا دیا؟ السلام علینا، ہم سب پر سلام، مجھ پر سلام ہو نہیں، ہم سب پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، قیامت تک جتنے نیک بندے آئیں گے سب پر آپ کا سلام، ایک پر نہیں سب پر آپ کا سلام ہو۔ قربان جائیے اس حبیب خدا پر جو عرش پر بھی پہنچ کر اپنے امتیوں کو نہیں بھول رہے ہیں۔ ہم امتی ہیں اس سرکار کے، اس رسول کے، لیکن ذرا سا پیسہ آ گیا، ذرا سا خوشی کا موقع آیا تو اس کو بھول جاتے ہیں۔
ذرا غور کرو سرکار کا عمل کیسا تھا اور ہمارا عمل کیسا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک عمل ایسا ہے جس کے کرنے پر اجر ہے، اور اس کے اندر آپ کو ساری سائنس آپ کو اس کے اندر ملے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لیا کرو۔ اب بعد میں چل کر جب سائنس نے ترقی کر لی تو اس کے بعد جب اس پر ریسرچ کیا گیا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے جتنے جراثیم ہیں پورے جراثیم دھل جاتے ہیں، پیٹ میں جراثیم نہیں جاتے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ ہاتھ دھونے کے بعد اس کو مت پوچھو، کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا جاتا ہے اس کو پوچھنا نہیں ہے، اگر پوچھو گے تو جس کپڑے سے پوچھو گے اس کے جراثیم ہاتھ پر دوبارہ آ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے خالق، اس انسان کے بنانے والے، اللہ نے اپنے کرم سے بنایا اس بندے کو، انسان کو بنایا تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا نماز کا۔ نماز کے طریقے میں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، دماغ کی جو امراض ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور سرکولیشن اچھا ہوتا ہے خون کا، اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی حرکت کرنے کی وجہ سے صحیح ہو جاتی ہے۔ نماز کا جو عمل ہے وہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آدمی کی صحت اچھی رہ سکتی ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بندہ جب نماز پڑھتے پڑھتے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو گویا اس نے میرے قدموں پر سر رکھ دیا، میرے قدموں پہ اس نے سر رکھ دیا ہے۔ جو آدمی جتنا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلانے کے بعد آپ نے اپنی عبدیت کو ظاہر فرمائی تو اللہ نے سلام بھیجا، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کو اپنے اوپر کیسا لیا کہ ہمارے سب کے لیے، امتیوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے سب پر سلام ہے۔ دوستو بزرگوں، مہینہ رجب المرجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھ کر فرمایا تھا اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، فی شعبان و رمضان، کہ شعبان میں اور رمضان میں پہنچا دے، اس کی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ دیکھتے دیکھتے سال گزر رہا ہے، گزر گیا سب چیز۔ رمضان میں ہم روزے رکھے، رمضان کے اندر عبادتیں کی، اور عید ہوئی، اس کے بعد پھر نیا رمضان بالکل آنے والا ہے، قریب ہے، ایک مہینہ شعبان کا گزر گیا، بیچ میں تو رجب چل رہا ہے، تو پھر رمضان آئے گا۔ دوستو بزرگوں، ہماری زندگی کٹتے جا رہی ہے، کٹتے جا رہی ہے، دھیرے دھیرے قبر کی طرف جا رہے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہو رہا، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کس طرف کدھر جا رہے ہیں، اور یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، اور مثل برف کے پگھلتے جا رہی ہے۔ برف جیسے ہوتا ہے آہستہ آہستہ پگھلتا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتے جا رہی ہے، کہ احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی۔ اور بعض بے وقوف ایسے ہیں کہ سال کے کم ہونے پر سال کی خوشی منا رہے ہیں سالگرہ کے نام سے۔ کسی کی عمر اللہ تبارک تعالیٰ نے 60 لکھی ہو، 50 لکھی ہو، تو اس کی عمر ہو گئی 40، تو 50 میں سے 40 چلے گئے تو کتنے بچے؟ 10 بچے، تو 10 میں سے 40 چلے گئے تو اس کی خوشی منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں۔ کیک کاٹنا ہمارا عمل نہیں ہے۔ یاد رکھو دوستو بزرگوں، جب تک ہم غیروں کے طریقے کو اختیار کریں گے اس وقت تک پریشان ہوتے رہیں گے، اس وقت تک دنیا کے اندر سرخرو نہیں ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ ایک مرتبہ
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کو فتح کر لیے، ملک شام، اس وقت کا روم جو تھا، روم فارس، سپر پاور طاقتیں تھی وہ، اب لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے گئے، فتح بھی کر لیے، اور پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے دسترخوان پر ایک نیوالا گر گیا۔ عمرو بن عاص کمانڈر ہے، اور آج ہمارا دسترخوان بچھا کر کھانے والا عمل ہے، دیکھیے جب تک غریب تھے دسترخوان بچھا کر کھاتے رہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ نے پیسہ دیا تو ڈائننگ ٹیبل آ گیا، پیسہ دیا تو مکان بنائے تو مکان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل آ گیا، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائے تو دسترخوان بچھانے کا عمل ختم ہو گیا۔ اب کہنے لگے کہ بھئی اس پہ جو بچھا ہوا رہتا تھا وہی دسترخوان، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو مان بھی لیتے، لیکن وہ عمل جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایک پیر بچھاتے تھے، ایک پیر اٹھا کر بیٹھتے تھے، یا پھر دونوں پیر اٹھا کر انگوٹھے کے اوپر انگوٹھا رکھ کر اکڑوں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ آپ آلٹی بالٹی ڈال کر آپ نہیں کھاتے تھے، آپ کا یہ عمل نہیں تھا، لیکن آج ہمارا عمل کیسا ہے؟ ذرا سا پیسہ آ گیا تو سب سے پہلے وہ بیچارہ جو آدمی مکان بنانے کا نقشہ دیتا ہے اس نے صاف بتا دیتا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل ادھر رکھو، ڈائننگ ٹیبل آ جاتا ہے گھر کے اندر۔ اب سنتیں ایک سب چلی جاتی ہیں، نیچے بیٹھنے والی سنت چلی گئی، دسترخوان بچھانے والی سنت چلی گئی، پھر اور سنتیں ہیں دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو دسترخوان بچھا کر صحابہ کھا رہے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، لقمہ جیسے ہی نیچے گرا تو اس لقمے کو اٹھانے لگے کھانے کے لیے، تو بازو سے دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے کوڑی سے مار کر کہا کہ اے کمانڈر، اے ہمارے سردار، آپ کے پیچھے جو لقمہ ہے اس کو اٹھا رہے ہیں، کہیں یہ کان میں کہنے لگے کہ آپ کے اٹھا کر کھانے کے عمل کو کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ نادر قسم کے لوگ ہیں، نیچے گرا ہوا بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں، ایسا نہ سمجھنے یہ لوگ، اس لیے کہ بڑی قوم ہے، بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، اور پھر آپ جو سابقہ وزراء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھا رہے ہیں، کہیں ان کے دل میں خیال نہ آ جائے، اس لیے آپ اس کو نہ اٹھائیے۔ یہ کان میں آہستہ سے کہا، عمرو بن عاص کے اس جملے پہ قربان جائیے، آپ نے زور سے کہا کہ اس صحابی سے کہا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر آپ نے اس دیوالے کو اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ اور آج ہمارا عمل، ہم بس دوسروں کو خوش کرنے کے چکر پہ پڑے ہوئے ہیں اور جو کھا رہے ہیں، پھر بھی کھا رہے ہیں، پھر وہی کر رہے ہیں، انگریز ہم کو مار رہے ہیں، سب جگہ ہم کو مار رہے ہیں، پھر انہی کے نقشہ قدم پہ چل رہے ہیں۔ سرکار آپ مارتے جائیے، ہم آپ کے قدموں میں گرتے جائیں گے، آپ مارتے جائیے، ہم آپ کے قدموں میں اور گرتے جائیں گے، یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کے اس عمل کو دیکھ لیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق اور کیسی محبت تھی۔ ایک صحابی پکڑے گئے، پکڑے جانے کے بعد 2-3 صحابہ تھے، صحابہ کے درمیان وہ تھے تو سب کو پکڑ لیا اس بادشاہ نے، ان کے لیے وہاں پر تیل کھولایا گیا، تیل کے اندر ڈالنے کے لیے ان کو لایا گیا۔ اس سے پہلے ان صحابی کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ تیل تمہارے لیے کھولایا گیا ہے، اگر تم پہلے والے دین پر نہیں آؤ گے تو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا کہ نہ، میں پہلے والے دین پر نہیں آ سکتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم کو چھوڑ دیا جائے تمہارے بدلے میں تمہارے رسول کو اس میں ڈال دیا جائے، نعوذ باللہ، تو وہ صحابی کہنے لگے، او بادشاہ کیا سمجھتا ہے تو مجھے کہ میرے رسول کی بات کرتا ہے تو میرے بدلے میں میرے رسول کے پیر میں کانٹا چبھے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں تیل میں ڈال دیا جائے، میں جل کر کباب بن جاؤں گا، لیکن میرے آقا کو تکلیف پہنچے مجھے برداشت نہیں۔ آج ہم ہمارے عمل سے کتنی تکلیف دے رہے ہیں، غور کر کے دیکھیں، سوچ لیجیے۔
ہمارے عمل سے سرکار خوش ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر بیٹھ جائیے اور سوچئے کہ ہمارے آقا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمل سے خوش نہیں کیا؟ ذرا سوچ لیجیے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگو، ہم کو تو سرخروئی، کامرانی، کامیابی